السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہے اس سے کچھ ویڈیوز حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1390۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجالس تین ہے، جس میں کسی کی غیبت سے بچا رہا، غانم مراد جس میں کوئی نیکی کی اور جس میں کوئی گناہ کیا تو وہ نقصان دہ ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 1391۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس ارشاد کے متعلق فرمایا، وَفُرُوشٌ مرفوعہ، سورہ واقعہ نمبر 34۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی بلندی زمین و آسمان کے برابر ہے اور زمین و آسمان کے درمیان مسافت 500 سال کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1392۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیعہ حرام ہے۔ ابن لہیعہ فرماتے مراد یہ ہے کہ جمع پہ فخر کرنا حرام ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1393۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایک آدمی حلال طریقے سے مال کماتا ہے، وہ خود کھاتا ہے، اور ایک آدمی ہے اس کے لیے مال ہوتا ہے، اس میں صدقہ ہوتا ہے، وہ یہ والا درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد علی آخر، اس طرح اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے 1394۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں، اگر دنیا کے سارے عالم جمع ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درجہ ان سے وسیع ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 1395۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے رب تعالیٰ سے کہا، تیری عزت و جلال کی قسم، میں ابن آدم کو گمراہ کروں گا جب تک روح اس کے جسم میں ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کو جواب دیا، میری عزت و جلال کی قسم، جب تک مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ ایک اور حدیث ہے 1396۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن ضرور بدلہ دیا جائے گا، جہاں تک کہ وہ 2 بکریوں سے بھی ایک سینگ اور دوسرے بغیر سینگ والی کو جو مارنے والی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1397۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ کے ہاں کون سے بندے افضل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے یہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجاہد اپنی تلوار کے ساتھ مشرکین و کفار کو مارے یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے، وہ خون میں لت پت ہو جائے، تو بھی اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہوگا اس مجاہد سے۔ ایک اور حدیث ہے 1398۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی یمن سے ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے شرک چھوڑ دیا ہے، جہاد باقی ہے، کہ یمن میں تیرا ماں باپ موجود ہیں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ان سے اجازت لی؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ، ان سے اجازت لو، اگر اجازت دیں تو جہاد کرو، ورنہ ان کے ساتھ نیکی کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1399۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا، ان قریب جمع ہونے والے جان لیں گے کہ اہل کرم کون ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کرم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کی مجالس جو مساجد میں ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1401۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں چھوٹا
یا بڑا مرے گا اس جنت میں 60 سال تک کی عمر تک پہنچ جائے گا، اس پہ ہمیشہ اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے اسی طرح اہل جہنم کے ساتھ کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1404، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے جائے پھر اپنے گھر واپس آ جائے، وہ گھر میں بھی نماز پڑھے، نماز کا حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، بے شک اللہ عز و جل نماز کی برکت سے گھر میں بلائی ڈالتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1405، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کو باغ فتح دیا۔ ایک اور حدیث ہے 1406، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا، مسلمانوں میں سے ایک آدمی اس کی طرف متوجہ ہوگا، دجال کے لوگ اس سے ملیں گے جو ہتھیار باندھے ہوئے ہوں گے، وہ اس آدمی کو کہیں گے تیرا کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہے گا میرا ارادہ اس طرف ہے۔ جو نکلا ہے وہ کہیں گے کیا تو ہمارے رب پہ ایمان نہیں رکھتا؟ وہ کہے گا وہ اس کو خدا نہیں سمجھتا ہے۔ وہ کہیں گے اس کو قتل کر دو۔ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم کو تمہارے رب نے اپنی اجازت کے بغیر قتل کرنے سے منع نہیں کیا؟ وہ اس کو لے کے دجال کی طرف جائیں گے۔ جب ایمان والا اس کو دیکھے گا یعنی دجال کو، تو وہ کہے گا اے لوگوں یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس کے بعد دجال اس کو زخمی کرنے کے متعلق حکم دے گا، وہ اس کو پکڑیں گے اور اس کو زخمی کریں گے، اس کے پیٹ اور پیٹھ پہ ماریں گے۔ دجال کہے گا کیا تو مجھ پہ ایمان لاتا ہے؟ وہ مومن کہے گا تو مسیح کذاب ہے۔ وہ دجال اس کے متعلق حکم دے گا کہ اس کے سر پہ آرا چلایا جائے۔ وہ لوگ اس کے سر کے درمیان آرا چلائیں گے، اس کے سر سے لے کے اس کے پاؤں تک 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ پھر وہ دجال کہے گا اٹھ، تو وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ وہ اس کو کہے گا کیا تو مجھ پہ ایمان لاتا ہے؟ وہ مومن کہے گا مجھے تیرے متعلق و بصیرت حاصل ہو گئی ہے۔ پھر وہ بندہ مومن کہے گا اے لوگوں میرے بعد اس طرح کسی اور سے نہیں کرے گا۔ اس کے بعد دجال اس کو پکڑے گا تاکہ اس کو ذبح کرے، تو اس مومن کے گلے سے لے کے آخر تک جسم تانبے کا بن جائے گا، وہ اس تک جانے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ پھر دجال اس کے پاؤں اور ہاتھ سے پکڑے گا اور اس کو ڈالا جائے گا۔ لوگ سمجھیں گے اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، حالانکہ وہ جنت میں جا کے گرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی تمام کائنات کو پا لینے والے کہ ہاں سب سے زیادہ شہادت کا درجہ رکھے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1408، حضرت ابی جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حضرت رقانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے مشرکین کے درمیان فرق ٹوپیوں پہ امامہ باندھنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1409، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو بھیجتے تھے تو اسے پہ سالار کو وصیت کرتے کہ اللہ کے ڈر سے خاص کر اپنے متعلق اس کو وصیت کرتے کہ جو اس کے ساتھ مسلمان ہیں بھلائی کر، پھر فرماتے اللہ کا نام لے کے اللہ کی راہ میں لڑو، اس سے لڑو جو اللہ کا انکار کرے، غلو اور خیانت نہ کرو اور مسئلہ نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرنا۔ جب تم اپنے دشمن کافروں سے آمنا سامنا کرو پھر ان کو اسلام کی طرف دعوت دو، اگر مسلمان ہو جائیں تو ان کی بات مان لو اور ان سے لڑائی بند کر دو، پھر ان کو دعوت دو کہ اپنے شہر کو چھوڑ کے مسلمانوں کے شہروں کی طرف ہجرت کریں، اگر وہ مان بھی لیں ان کا عذر قبول کرو، اگر وہ نہ مانے تو ان کو بتاؤ کہ مسلمان دیہاتیوں کی طرح ہوں گے، ان پہ وہی حکم چلے گا جو عام مسلمانوں پہ چلتا ہے، ان کے لیے مانے فعی اور غنیمت میں سے کچھ حصہ نہیں ہوگا، اگر اس کا انکار کر دیں تو ان کو جزیہ دینے کی دعوت دو، اگر وہ مان لیں ان کا عذر قبول کرو اور ان سے جنگ روک لو۔ جب تم کسی قلعے یا شہر کو گھیرو تو اگر ارادہ کرو تم ان پہ اللہ کے حکم پہ اتارنے کا تو اللہ کے حکم پہ نہ اتارو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، لیکن
ان کو ان کے حکم پہ اتارو، پھر ان پہ فیصلہ کرو جو تمہاری رائے ہو، جب تم قلعے کا محاصرہ کرو، ان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذمے پہ نہ دو، لیکن تم ان کو اپنے ذمے پہ دو اور اپنے آبا کے ذمے پہ۔ اگر تم اپنے ذمے پہ اور اپنے آبا کے ذمے پہ لوگے تو یہ زیادہ آسان ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ، حدیث نمبر 1410، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1411، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پہ غلبہ کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ میدان جنگ میں 3 دن ٹھہرے۔ ایک اور حدیث ہے 1412، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو جمع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 1413، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگوں والی کالی آنکھ والے ذبح کیے، پہلے ایک کو ذبح کرتے اور فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور دوسرے کو ذبح کرتے وقت پڑھتے اس کی طرف سے جو مجھ پہ ایمان لائے اور میری تصدیق کی میری امت سے۔ ایک اور حدیث ہے 1416، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اس بیماری میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم کو سلام کہنا کیونکہ وہ سوال سے بچنے والے صبر کرنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1417، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم راستوں میں بیٹھتے اور باتیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم پہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو کیا ہے کہ تم راستوں پہ بیٹھتے ہو، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم راستے میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں پاتے، ہم بیٹھتے ہیں مذاکرہ کے لیے اور ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ایسا کرنا ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ فرمائے راستے کا حق یہ ہے کہ آنکھ کا جھکنا، سلام کا جواب دینا اور اچھی بات کرنا۔ ایک اور حدیث ہے 1418، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں میں نے احد کے دن سر اٹھایا، میں دیکھنے لگا تو ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا مگر وہ جھکا ہوا تھا نیند کی وجہ سے اپنے چمڑے کی ڈھال کے نیچے۔ ایک اور حدیث ہے 1419، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح روایت کی لیکن اس میں اضافہ کیا، پھر یہ آیت تلاوت کی، پھر اس نے اس غم کے بعد تم پہ چین کی نیند اتاری جو تم میں سے ایک گروہ پہ چھائی ہوئی تھی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔